आज दोस्तों میں نے سنت رسول کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ، کہ یعنی کہ رب کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کس کو؟ جو کرتوتیں ہم سارا دن کرتے ہیں، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جب سمجھائیں یار سنت رسول یہ سنت ہے، یہ کام کر لو سنت ہے، یہ کام کر لو سنت ہے، تو سنت کام کرنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ آج تک لوگوں کو نہیں پتہ لگ سکا۔ کہتے یار سنت ہے تو کیا ہے، کر لیں گے یار، کیا سنتیں سنتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا۔ کئی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کیا ان کا دایاں ہاتھ خراب ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں جس کو ہم گنتی نہیں کر سکتے، جن کی ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے دایاں پاؤں مسجد میں رکھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کسی کو جب بتاؤ یار یہ کام سنت ہے، وہ کہتا ہے یار سنت دیکھی جائے گی۔ میرے حساب سے تو وہ کفر کر رہا ہے، سنت دیکھی جائے گی۔ صرف ناچ گانے اولیت ہے، یہ سنتیں ایک طرف رکھ دی ہیں۔ استغفر اللہ، اس قوم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو پیغمبر دنیا پہ آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے ہی ہم جیسے امتیوں کی، جن کے دل کالے ہو گئے ہیں، سوچتے رہے روتے رہے، اور یہ امتی آج کہہ رہے ہیں کون سی سنتیں، کفر کر رہے ہیں۔ اور فرضوں میں کوئی کمی ہوگی تو سنتیں پوری کر دیں گی۔ رب نے کس لیے اس رسول کو بھیجا؟ کائنات کا ساری دنیا جھکتی ہے اس کے آگے، تم اس کی سنتوں کو کارآمد نہیں سمجھتے؟ سنتیں کر کے تو دیکھو تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ سنت ہے صبح کی نماز پڑھو، اپنے کاروبار کے لیے نکل جاؤ۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ بلکہ برحق چیز ہے۔ 100% شور ہے کہ رب نے جو کچھ اپنے پیغمبر کو کہا وہی انہوں نے آگے بتایا، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی۔ رب نے یہ کہا کہ یہ سنتیں ہیں، یہ تمہاری، جو تمہاری پیروی کرے گا وہ میری پیروی کرے گا، جو تمہاری پیروی نہیں کرے گا وہ میری کیا پیروی کرے گا؟ جس نے رسول کا کہنا نہ مانا وہ جہنمی ہو گیا۔ ان لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے، صرف موبائل ہی ہے، پیر پار ہیں جو پیروں کو جا کے ملنا۔ اچھا ایک بڑی مزیدار بات ہے، لوگ دربار پہ جاتے ہیں نا، میں ولیوں کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ولی کو نہیں مانتا، اور ولیوں کے کردار کو دیکھو، کن باتوں پر انہوں نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مرتبہ دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کیا، اللہ نے جو فرمایا انہوں نے پورا کیا، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری۔ ہم جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس دربار پر جا کے وہ یار اس کو پیچھا بھی نکالتا، اس کی قبر کو پیچھا بھی نکلتے، یہ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور مسجدوں کے آگے سے
ڈھول ڈمکا باجے بجاتے ہوئے نکلتے ہیں. شرم کرو، شرم کرو. کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ عدالت میں جانا ہو. اچھا دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، نماز کھڑی ہو جائے، موبائل کھڑکھڑے، موبائل جیبوں میں بج رہے، وہ تم 5-10 منٹ کے لیے موبائل کو بند نہیں کر سکتے؟ اللہ کی عبادت میں خلل ڈالتے ہو. کیا لینے آئے ہو؟ رب کو دھوکہ دینے آئے ہو مسجد میں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، جیب میں موبائل، گانے لگے ہوئے، تلاوتیں لگی ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ تم نماز پڑھنے والے کے پاس اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے. کون کون سی آپ کو بات بتا؟ کوئی بات پہ عمل ہی نہیں کرتا. سنتوں کا کہا یار کون سی سنت ہے؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا تھا. اس کو کسی نے کہا یار تم دایاں ہاتھ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ سنت ہے. کہتا جی میرا دایاں ہاتھ خراب ہے. اچھا دایاں ہاتھ خراب ہے، چپ کر گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر وہ رہا اس کا دائیں ہاتھ کو یعنی کہ سن کر دیا، اس سے کام ہی نہ ہوا. کیوں؟ اس نے جھوٹ بولا. وہ رب کو نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے. رب سنتا ہے، دیکھتا ہے. یہ سنت کو جٹلانے کے لیے اس نے کہا میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. کوئی کہے گا مجھے دایاں ہاتھ سے کھانے سے مزہ نہیں آتا. بغیر تو شرم کرو. پیغمبر کی بات پہ تمہیں مزہ نہیں آتا ہیں؟ ایک پیر کے دربار میں جا کے تم جب وہ ڈالتے ہو پنگڑا، اس وقت تمہیں مزہ آتا ہے؟ نہ نماز، نہ روزہ، زکوٰۃ، نہ کچھ ہیں. سارا دن چرسیں پینی اور درباروں پہ جا کے اس کو دربار والی قبر کو پیچھا بھی نہ کرنا ہیں. اتنی رسپیکٹ اس قبر کی، اس کی رسپیکٹ. اور جو رسول آتی اور جاتی دفعہ امت کے لیے روتا رہا اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں. مر جاؤ سنت کے لیے، سنت پوری کرنے کے لیے مر جاؤ، پھر اس کا فائدہ دیکھو تمہیں کیا بنتا ہے، کیا ملتا ہے، کیا اجر ملتا ہے. سنت پوری کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ سنت نہیں ہے کہ عورتیں گٹے ننگے کر کے شلواریں اوپر کر لیں. یہ سنت نہیں ہے. یہ سنت ہے کہ گٹے ڈھانپے، جرابیں پہنے، کوئی غیر محرم ان کی دیکھے نہ. یہ سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے کہ تم نے شلواریں پنڈلیوں تک اوپر کر لی. یہ سنت ہے. بےغیرتی ہے تمہیں. ٹھیک ہو جاؤ. یہ پاؤں تمہارے آگ میں جلائے جائیں گے، اس آگ سے بچ جاؤ. یہ تمہیں سنت طریقے بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مردوں کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. جن مردوں کی شلواریں نیچے ہیں وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. تکبر کی نشانی ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے. سمجھ جاؤ. یہ ساری سنتیں بتا رہا ہوں جن پر تم عمل نہیں کرتے. نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرو، یہ بھی سنت ہے. اس کا بھی فائدہ ہے. دانت مضبوط رہتے ہیں، دانت صاف ہو جاتے ہیں، بدبو نہیں آتی. جو بندہ کوئی ایک آدھ سگریٹ پیتا ہے اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، بدبو نہیں آتی. کئی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں سارا دن سگریٹ نہیں بجاتے اور مسجد میں بھی جاتے ہیں. اور ان کو شرم نہیں آتی؟ مسجد میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے. یہ سنت ہے. یہ سنت ہے کہ سگریٹ مت پیو، خوشبو لگا کے جاؤ. یہ بدبو لگا کے جاتے ہیں، منہ میں بو آتی ہے. فرشتے جب ہوتے ہیں تمہاری تلاوت کو سنتے ہیں ان کو بو نہیں آئے گی. خدا سنتوں کو پورا کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ یار میں نماز پڑھ لی 2 فرض، ٹھیک ہے جی سنتیں پڑھ لیں گے. پھر کب پڑھ لو گے؟ وہ سنتوں کا ثواب فرضوں جتنا ہی ہے.
सुन्नत पूरी करोगे सवाब मिलेगा, कोई बात ही नहीं है। दरबार में जाते हैं, दरबारों में या किसी अदालत में जाते हैं, मोबाइल बंद करके जाते हैं ना, क्या वो सुन्नत है? वो तुम्हारी सुन्नत है, हैं? बेगैरती इतनी है तुम्हारी। मस्जिद में जाना, मोबाइल नहीं बंद करना, पता है वो जज बाहर निकाल देगा। और सब जब उस जज ने बाहर तुम्हें जन्नत से निकाला, जन्नत में दाखिल ना होने दिया, उस वक्त क्या बनेगा? इन बेगैरतियों को खत्म करो। ये मैंने आपको बड़ी अहम बातें बताई हैं जिंदगी गुजारने की, इन पे अमल करो। जब इल्म होने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम इस पर अमल नहीं करोगे। किताब पढ़ ली, उस पर अमल करते हो ना, उसको याद करते हो, उस्ताद कहता है ये याद करके आना, नहीं तो कल पिटाई होएगी। हमारी पिटाई जो है ना क़यामत वाले दिन होनी है, इंतज़ार करो। आज उस्ताद तो दूसरे दिन पिटाई कर देता है ना, काम नहीं किया होता। अगर हमने पूरी जिंदगी रब का काम नहीं किया तो हमें भी, हमारी भी पिटाई है। पिटाई खाने के लिए, मार खाने के लिए रब से तैयार हो जाओ। रब की मार बड़ी ज़बरदस्त है, दुनिया में भी पिटाई हो जाती है जो हमें मालूम नहीं होता। हम कहते हैं ये रब की तरफ से, और रब की उस वक्त रब याद आ जाता है जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है, जब तुम ठीक ठाक होते हैं, पैसे कमा रहे हो, हैं मुनाफा कमा रहे, उस वक्त रब नहीं याद आता। या नमाज में जाते हो या कोई नमाज पढ़ते हो, अच्छा काम करते हो, अल्लाह की तरफ से तुम पे ख़ास रहमत नाज़िल होती है, कहते हो यार ये कैसा अच्छा हुआ, रहमत आ गई अल्लाह ने। मैंने अपने तरीके से किया है, मैं मास्टर था। और मास्टर तुम नहीं है, मास्टर रब है, तुम्हारा मास्टर रब है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मौका मिला तो दोबारा इसको आगे और चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए, इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये मामला मजबूत से मजबूत होता जाए। अस्सलाम वालेकुम।